امریکہ نے 3 لڑاکا طیارے کویت میں گر کر تباہ ہونے کی تصدیق کر دی۔ ایران کے ساتھ جنگ میں 6 امریکی فوجی مارے گئے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے اعتراف کر لیا، یہ دعویٰ بھی کیا کہ خلیج عمان میں موجود تمام ایرانی جہاز تباہ کر دیے۔ انہوں نے کہا کہ 2 دن پہلے یہاں نیوی کے جہاز 11 تھے، اب ایرانی نیوی کے 0 جہاز ہیں۔ ادھر 11 ایرانی جہاز تباہی کے امریکی دعوے کے بعد پاسداران کی وارننگ، خبردار کیا کہ آبنائے ہرمز مکمل بند ہے، کسی بھی جہاز نے گزرنے کی کوشش کی تو جلا کر راکھ کر دیں گے۔ پاسداران انقلاب کا آبنائے ہرمز میں امریکہ سے تعلق رکھنے والے تیل بردار جہاز پر حملے کا بھی دعویٰ۔ ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں میں اموات کی تعداد 555 ہو گئی۔ ایرانی ہلال احمر کے مطابق 131 شہروں کو نشانہ بنایا گیا۔ دو سے 3 دن میں ایران کی میزائل داغنے کی صلاحیت بہت محدود رہ جائے گی۔ اسرائیلی فوج کا دعویٰ، کہا بڑے پیمانے پر ایران کے میزائل لانچرز اور میزائل تباہ کیے ہیں۔ اسرائیلی فوج کی تہران میں ایرانی نشریاتی ادارے کے ہیڈ کوارٹرز کے قریب علاقے خالی کرنے کی وارننگ، رات کو نئے حملے۔ ایران جنگ پر شدید تنقید کے بعد امریکی صدر ٹرمپ کی وضاحتیں، کہا ایران کا بیلسٹک میزائل پروگرام تیزی سے اور ڈرامائی طور پر بڑھ رہا تھا۔ میزائل پروگرام نے امریکہ اور سمندر پار تعینات افواج کے لیے واضح خطرہ پیدا کر دیا تھا۔ حملے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ ایران ایسے میزائل حاصل کر سکتا ہے جو امریکہ تک پہنچ سکیں۔ جنگ شروع کرنے کا فیصلہ اس لیے کیا کہ یہ حملہ کرنے کا ہمارا آخری اور بہترین موقع تھا۔ بولے ہمارے اہداف واضح تھے، ایران کی میزائل صلاحیت تباہ کرنا تھی، ایران کی نیوی تباہ کرنا اور ایران کو ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے سے روکنا ہے۔ ٹرمپ کا ایران میں زمینی فوج بھیجنے کو خارج از امکان قرار دینے سے گریز، کہا امکان ہے کہ زمینی فوج کی ضرورت نہ پڑے، ایسا بھی ممکن ہے کہ زمینی فوج ضرورت بن جائے۔ جلد ایران پر بڑے حملے کرنے جا رہے ہیں، جنگ 4 سے 5 ہفتے جاری رہ سکتی ہے۔ ایران کی جانب سے حملے میں پہل کے کوئی شواہد نہیں تھے۔ امریکہ کے پاس ایسی کوئی خفیہ معلومات موجود نہیں تھیں جن سے ظاہر ہو کہ ایران پہلے امریکی افواج پر حملہ کرنے والا تھا۔ پینٹاگون کی ٹرمپ انتظامیہ کے اعلیٰ عہدیداران کو بریفنگ، خبر ایجنسی کا دعویٰ، 2 باخبر افراد نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر خبر ایجنسی کو بتایا کہ انتظامیہ کے حکام نے اعتراف کیا ہے کہ ایران کی جانب سے امریکی افواج پر پیشگی حملے کا کوئی واضح انٹیلیجنس ثبوت موجود نہیں تھا۔ اتوار کو کانگریس کو دی گئی بریفنگ نے جنگ کے حق میں پیش کیے گئے ایک اہم موقف کو کمزور کر دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ خامنہئی کی شہادت مذہبی جرم ہے جس کے سنگین نتائج ہوں گے۔ ایران کی علاقائی ممالک کے ساتھ کوئی جنگ نہیں۔ ایران پر حملے سے متعلق علاقائی ممالک کو امریکہ پر دباؤ ڈالنا چاہیے۔ امریکہ نے مذاکرات کے بیچ ایران پر حملہ کر کے سفارتکاری کو دھوکہ دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے امریکی حملے میں جاں بحق 160 طالبات کی قبروں کی تصویر شیئر کر دی، کہا یہ وہ ریسکیو ہے جس کا ٹرمپ نے ایرانی عوام سے وعدہ کیا تھا۔ سیکرٹری جنرل ایرانی نیشنل سیکیورٹی کونسل علی لاریجانی نے کہا کہ ایران نے لمبی جنگ کی تیاری کر رکھی ہے، اپنی 6000 سالہ تہذیب کا دفاع کریں گے، قیمت کچھ بھی ہو۔ دشمن کو اندازے لگانے کی غلطی پر پچھتانا ہوگا۔ 300 سال کی طرح اس بار بھی جنگ میں پہل ہم نے نہیں کی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ ایران پر سخت ترین حملے ہونا بھی باقی ہیں۔ امید ہے کہ ایرانی عوام حکومت کا تختہ الٹ سکتے ہیں۔ ایران میں زمینی افواج داخل کرنے کی تیاری نہیں کی گئی۔ امریکی مشن کا مقصد ایران کی بیلسٹک میزائل صلاحیت کو تباہ کرنا تھا، اس بات کو یقینی بنانا تھا کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہ ہوں۔ یہ بھی کہا کہ امریکہ آج تیل کی قیمتوں میں اضافے سے متعلق اقدامات کرے گا۔ متحدہ عرب امارات اور قطر اتحادیوں سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ صدر ٹرمپ کو ایران کے معاملے پر کشیدگی کم کرنے کا راستہ اختیار کرنے میں مدد دیں۔ امریکی خبر رساں ادارے بلومبرگ کا دعویٰ، رپورٹ میں لکھا کہ UAE اور قطر ایک وسیع اتحاد بنانے کی کوشش میں ہیں تاکہ تنازع کا فوری اور سفارتی حل نکالا جا سکے اور خطے میں کشیدگی کے پھیلاؤ اور توانائی کی قیمتوں میں طویل مدتی اضافے کو روکا جا سکے۔
ایرانی پاسداران انقلاب کا بنیامین نتنیاہو کے دفتر پر حملے کا دعویٰ۔ اسرائیل نے حملے کی تصدیق کر دی، کہا کہ اس حملے میں کوئی زخمی نہیں ہوا۔ اسرائیلی اخبار ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق پاسداران انقلاب نے میزائلوں سے اسرائیلی فضائیہ کا ہیڈ کوارٹر نشانہ بنانے کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کے مطابق دونوں حملوں میں خیبر میزائل استعمال کیے گئے۔ فارس نیوز کے مطابق پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ صہیونی رجیم کے جرائم پیشہ وزیر اعظم کے دفتر کو نشانہ بنایا گیا۔ اعلامیہ میں پاسداران انقلاب نے کہا کہ نتنیاہو کی موجودہ حالت یا انجام کے بارے میں ابھی معلومات نہیں۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ ماجد تخت ہروانچی نے امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں کہا کہ سعودی عرب کی تیل تنصیبات پر حملہ ایران نے نہیں کیا، یہ سعودی عرب پر واضح کر دیا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی تیل برآمد کرنے والی سعودی بندرگاہ راس تنورہ میں ریفائنری پر ڈرون حملہ ہوا تھا، ڈرونز مار گرائے گئے، ریفائنری عارضی طور پر بند۔ سعودی وزارت دفاع نے کہا کہ ڈرون کے ملبے سے ریفائنری میں محدود نوعیت کی آگ لگی، جس پر قابو پا لیا گیا، کوئی شہری زخمی نہیں ہوا۔ ایران کے حوالے سے پاکستان متوازن پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ ایران نے پاکستان کے رد عمل کو سراہا ہے، جس کی تائید چین اور روس نے بھی کی ہے۔ سینئر پاکستانی سیکیورٹی عہدیدار کی میڈیا سے گفتگو، کہا یہ تاثر کہ پاکستان اگلا ہدف ہو سکتا ہے بے بنیاد اور حقائق کے منافی ہے۔ پاکستان اور ایران کو عسکری اور خارجہ پالیسی اور داخلی حالات کے اعتبار سے یکساں قرار نہیں دیا جا سکتا۔ پاکستان نے ایران میں پیش آنے والے افسوسناک واقعات پر تشویش کا اظہار کیا ہے، کہا کہ پرامن احتجاج ہر شہری کا حق ہے، تاہم احتجاج کی آڑ میں تشدد کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ پاکستان کے سینئر سیکیورٹی عہدیدار نے کہا ہے کہ افغان طالبان رجیم کی جانب سے فتنہ خوارج اور فتنہ ہندوستان کی سہولت کاری ترک کرنے تک آپریشن ختم نہیں ہوں گے۔ افغان طالبان حکومت کو پاکستان کو قابل تصدیق یقین دہانی فراہم کرنا ہوگی۔ پاکستان دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں اور ان کے سہولت کاروں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ اب تک 180 سے زائد چوکیوں کو تباہ کیا جا چکا ہے، 30 سے زائد اہم مقامات کا کنٹرول حاصل کیا گیا ہے۔ یہ وہی مقامات ہیں جن کا دہشت گرد لانچ پیڈ کے طور پر استعمال کر رہے تھے۔ افغان طالبان رجیم کو اپنی سرزمین سے دہشت گرد گروہوں کو ختم کرنا ہوگا، ہم کسی کو اپنا امن خراب کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب، کہا پاکستان دہشت گرد گروہوں کو پناہ مہیا کر رہا ہے۔ پاک فوج نے افغان طالبان کو فیصلہ کن جواب دیا۔ کالعدم ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کے حملے ناقابل برداشت ہیں۔ صدر مملکت نے اپنے خطاب میں ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملے اور ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی شہادت کی مذمت کی ہے۔ صدر کے خطاب کے دوران اپوزیشن کا احتجاج۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا عمان کے سلطان سے ٹیلی فونک رابطہ، علاقائی کشیدگی میں کمی کے لیے عمان کے ثالثی کے کردار کی تعریف۔ اسرائیلی حملوں کی مذمت، وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ اسرائیلی حملوں نے سفارتی عمل کو پٹری سے اتارا، خطے میں بات چیت کے فروغ اور کشیدگی میں کمی کی کوششوں کو نقصان پہنچایا۔ کشیدگی ایسے وقت ہوئی جب امریکہ ایران کشیدگی میں کمی کے لیے سفارتی کوششیں جاری تھیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور شام عرب جمہوریہ کے صدر کا ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر اعظم آفس کے مطابق دونوں رہنماؤں کا اسرائیل پر حملے کے بعد خلیجی خطے میں صورتحال پر تبادلہ خیال، علاقائی امن و استحکام برقرار رکھنے کے لیے تحمل، فوری مذاکرات اور کشیدگی میں کمی پر زور دیا۔ دونوں رہنماؤں نے افغانستان کی حالیہ پیش رفت پر بھی گفتگو کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کویت کے ولی عہد شیخ سبل خالد الصباح سے ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر اعظم نے کویت پر حملوں کے نتیجے میں ہونے والے جانی نقصان پر افسوس کا اظہار کیا۔ امریکی اخبار کی صدر ٹرمپ کی ایران جنگ پر تنقید، کہا ٹرمپ ایران کی قیادت کے خاتمے کی کوشش کر رہے ہیں مگر اس کے بعد کا کوئی منصوبہ موجود نہیں۔ امریکہ کا آمرانہ حکومتوں کو گرا کر جمہوریت قائم کرنے کا ریکارڈ متنازع اور پیچیدہ رہا ہے۔ امریکہ کا ریکارڈ ان موقعوں پر بھی متنازع رہا ہے جب بعد کے مرحلے کے لیے واضح منصوبہ موجود تھا۔ ایسی کوشش زیادہ تر مایوسی کا سبب بنتی ہے۔ ان کوششوں کے نتیجے میں ایسے ممالک سامنے آئے جو بدستور تنازعات کا شکار ہیں۔ ایسے ممالک نے امریکہ کے کردار کے خلاف بغاوت کی یا پھر مضبوط امریکی اتحادی شمار ہی نہیں ہوئے۔
امریکی سفارت خانے کا آج سے اسلام آباد میں معمول کی قونصلر سروس بحال کرنے کا اعلان، کہا 2 مارچ سے معطل پشاور آفس کا آپریشن معطل رہے گا، جبکہ کراچی اور لاہور میں ٹریفک رکاوٹوں کے باعث آج ویزا اور قونصلر اپوائنٹمنٹس منسوخ کی گئی ہیں۔ امریکی حکام نے اپنے اہلکاروں کو ملک بھر میں نقل و حرکت محدود کرنے کا فیصلہ کیا۔ پاکستان میں موجود امریکی شہریوں کو مقامی خبریں مانیٹر کرنے اور احتیاط برتنے کی ہدایت۔ تفتان پاسپورٹ گیٹ سے ایران سے مزید 419 طلبہ و طالبات پاکستان پہنچ گئے۔ ایف آئی حکام کے مطابق طلبہ کو پاکستان ہاؤس تفتان میں رہائش فراہم کی گئی ہے۔ طلبہ آج اپنے آبائی علاقوں کو روانہ ہوں گے۔ پیر کو ابوظہبی میں پھنسے مسافروں کو پہنچانے کے لیے 3 گھنٹے میں 18 پروازیں آپریٹ۔ خلیجی ایئر لائن نے کراچی، اسلام آباد، لندن، دلی، ماسکو، ایمسٹرڈیم، جدہ کی پروازیں چلائیں۔ دبئی ایئرپورٹ کا محدود پروازیں شروع کرنے کا اعلان۔ انتظامیہ نے اعلامیے میں کہا کہ پہلے سے بکنگ رکھنے والے مسافروں کو ترجیح دی جائے گی۔ پشاور کے مضافاتی پولیس تھانہ ریگی ماڈل ٹاؤن پر دہشت گردوں کا سنائپر حملہ ناکام۔ پولیس کی جوابی کارروائی میں شدت پسند فرار ہو گئے، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ٹانک کے تھانہ ملازئی پر دہشت گردوں کا حملہ، کانسٹیبل شہید۔ باجوڑ کے عنایت کلئی بازار میں پولیس چیک پوسٹ پر 2 دستی بم حملوں سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ کراچی میں 1 مارچ کے سیکیورٹی لیپس پر کارروائی، ایس ایس پی کی ماڑی امجد شیخ کو عہدے سے ہٹا کر معطل کر دیا گیا۔ ایس ڈی پی او کی ماڑی، ایس ایچ او ڈاکس سائٹ بی کے پی ٹی جیکسن اور انچارج فارن سیکیورٹی سیل معطل۔ واقعے کی تحقیقات کے لیے اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل، 7 روز میں رپورٹ دے گی۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن نجار نے کہا کہ اتوار کو سیکیورٹی لیپس واقعے پر بہت سنجیدہ ہوں، انکوائری میں مزید افسران کی نااہلی سامنے آئی تو ہٹایا جائے گا۔ ممکنہ جائے حادثہ یا وقوع کا ذمہ دار فیلڈ آفیسر ہی ہوگا۔ حساس اور اہم مقامات پر سیکیورٹی مزید سخت کی جائے۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر کا جنگ کے حوالے سے پارلیمنٹ میں بیان، کہا برطانیہ اسرائیل اور امریکہ کے جارحانہ حملوں میں شامل نہیں ہو رہا۔ ٹرمپ کی برطانیہ کے موقف پر تنقید کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ موجودہ جنگ میں عراق جنگ کی غلطیاں نہیں دہرائیں گے۔ فوجی اڈے اس لیے دیے کہ میزائل فائر کرنے والے مقام اور لانچرز کو تباہ کر دیا جائے۔ ایران کو ایٹمی ہتھیار بنانے کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے۔ رواں سال کا پہلا مکمل چاند گرہن آج ہوگا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پاکستان میں چاند گرہن کا آغاز دوپہر 1:44 پر شروع ہوگا۔ رات 7:23 پر چاند گرہن مکمل طور پر ختم ہوگا۔ چاند گرہن ایشیا، آسٹریلیا، شمالی اور جنوبی امریکہ اور دیگر مقامات میں بھی دیکھا جا سکے گا۔